من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا ومولانا وأولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور مدیر مدرسہ، اساتذہ کرام اور مہمانان عظام اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے سے عزیز طلباء کا پروگرام سننے کا موقع ملا. اس میں اشعار بھی تھے، حمد باری، نعت پاک، اردو عربی تقریر، ڈیبیٹ اور ترانہ، اور پھر نونہال چھوٹے چھوٹے بچوں کے اقوال زرین. یہ تمام پروگرام پر تاثر بندے کا یہ ہے کہ ماشاءاللہ حضرت مفتی احمد صاحب دیولوی دامت برکاتہم کی سرپرستی کی برکت، مدیر جامعہ کی حرکت اور اساتذہ کرام کی صلاحیت اور طلباء کی لگن نے اس ادارے کو اور پروگرام کو یہاں تک پہنچایا کہ پورا مجمع اول سے اخیر تک محظوظ ہو رہا ہے اور جم کر بیٹھا ہوا ہے. مجمع کا 2-2.5 گھنٹے تک جم کر بیٹھنا یہ پروگرام کی کامیابی کی علامت ہے. اور جیسے ہی اس پروگرام کی کامیابی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ تعلیم بھی ماشاءاللہ قابل اطمینان اور قابل مدح ہوگی. مختصر وقت میں اس ادارے نے جو ترقی پائی ہے یہ حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی کی برکت ہے اور اخلاص کی برکت ہے، جس میں ماشاءاللہ ناظرہ کلام پاک کے کلاس بھی ہے، درجہ حفظ بھی ہے، عالمیت کا کورس بھی ہے. ہما جہت یہ ادارہ ایک دینی خدمت انجام دے رہا ہے. حاضرین کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے اس ادارے کی خدمت کریں، دعاؤں کے ذریعے سے، دامے درہمیں، اور اپنے بچوں کو بھیج کر اس ادارے کی خدمت کریں. یہ ابھی حال ہے، مستقبل انشاءاللہ اس ادارے کا عظیم ہوگا. اسی تسلسل کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اگر سارا عملہ لگا رہا تو خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بہت اچھے پھل آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں مکاتب قرآنیہ اور مدارس عربیہ کی اہمیت پر تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ مدارس عربیہ اور مکاتب قرآنیہ کیا ہے؟ آئے دن اس کی اہمیت کچھ کم ہو رہی ہے. ایجوکیشن کی طرف، عصری تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. یہ ضرورت کی چیز ہے. عصری تعلیم، ایجوکیشن یہ ضرورت کی چیز ہے، اور دینی تعلیم یہ ہمارا مقصد زندگی. دینی تعلیم کے ذریعے سے دنیا بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کامیاب بنے گی. اور عصری تعلیم سے بھی انکار نہیں
انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضروریات کے ساتھ گھیر رکھا ہے تو ضروریات بھی پوری کرنی ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، دینی تعلیم کی اہمیت کو باقی رکھنے کے ساتھ، اور یہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس اسلامیہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، تو 1948 میں بمبئی میں آل انڈیا تعلیمی کانفرنس ہوئی، اس لیے کہ تمام مذہب والے اپنے مذہب کے احیاء کی فکر میں لگ گئے، اپنے مذہب کی ترویج میں لگ گئے۔ تو مسلمانوں نے بھی بمبئی سٹی میں، جس کو عروس البلاد کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے تعلیمی کانفرنس جمع کی، بلائی۔ اس میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ استعمال کیا تھا، یہ آزادی کے بعد پہلی مجلسی تعلیمی پہلی مجلس تھی، اس وقت جو جملہ استعمال کیا تھا وہ جملہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، ہمارے دلوں پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس عربیہ ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مکاتب قرآنیہ اور مدارس عربیہ ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جب تک مکاتب قرآنیہ موجود ہے، تعلیم دی جا رہی ہے قرآن اور حدیث کی، قرآن اور اردو کی، اور مدارس عربیہ زندہ ہے، جب تک یہ ملت بھی زندہ ہے۔ اور جس دن اس ملت کے ہاتھ سے یہ دونوں نعمتیں چھین لی گئی تو ملت اسلامیہ کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ در و دیوار کی ہم حفاظت کریں، اپنے نونہال بچوں کی ہم حفاظت کریں، پڑھنے پڑھانے والوں کی قدردانی ہم کریں۔ ندوہ کے ایک شیخ الحدیث ہمارے مدرسے میں جامعہ نظیریہ میں تشریف لائے تھے، مولانا عبید اللہ اسعدی دامت برکاتہم۔ انہوں نے ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ کا ایک جملہ نقل کیا۔ کسی نے قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت فلانے صاحب قطب ہے، فلانے صاحب ابدال ہے، تو قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کی نمایاں شخصیتوں میں سے گزری ہے۔ آپ کے احمد آباد میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا عبد الغنی صاحب یہاں کے امیر جماعت تبلیغ، حضرت ہی سے بیعت تھے اور منسلک تھے۔ اخیر میں الفضل میں جب تشریف لائے تو ہم نے اپنے پالنپور علاقے کی دعوت دینے کے لیے حاضری دی، اور حضرت نے وعدہ بھی فرمایا کہ ہم پالنپور علاقے میں آنا چاہتے ہیں، چونکہ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری کا یہ منطقہ اور یہ علاقہ ہے، لیکن عمر نے وفا نہیں کی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت فلاں بزرگ قطب ہے یا ابدال ہے، تو حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تیز لہجے میں کہا کہ میرے نزدیک تو مکاتب قرآنیہ میں پڑھانے والے یہ قطب اور ابدال ہیں۔ میرے نزدیک تو مکاتب قرآنیہ میں پڑھانے والے چھوٹی چھوٹی تنخواہیں لے کر کے، گودڑی اور چٹائی پر بیٹھ کر کے ان مسلمانوں کے بچوں کو، نونہال بچوں کو کلمہ صحیح کرانا، عقائد کو صحیح کرانا، میرے نزدیک قطب اور ابدال سے بڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں پڑھانے والوں کی بھی قدردانی کرنی چاہیے، انتظام سنبھالنے والوں کی بھی قدردانی کرنی چاہیے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب علاقے پالنپور میں تشریف لاتے تھے تو اس وقت وہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی مکتب میں جاتا ہوں تو میرے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھانے والوں کی پیشانی کو بوسہ دوں اور ان کے ہونٹوں کو میں چوم لوں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی بلا واسطہ خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، مکاتب قرآنیہ کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایسے بہت کم علاقے ہیں اور ایسے بہت کم مدرسے ہیں
کہ جہاں مدرسوں میں مکتب بھی قائم ہے۔ مکاتب قرآنیہ میں 5 امور پڑھائے جاتے ہیں، مکاتب قرآنیہ میں 5 امور پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ والیوں کے ذہن میں بھی بٹھانے چاہیے اور پڑھانے والوں کے ذہن میں بھی یہ بات رہنی چاہیے کہ مکتب کیا پڑھاتے ہیں، مکتب کی حقیقت کیا ہے۔ مکتب میں پہلی بات تو عقائد اسلام پڑھائی جاتے ہیں، عقیدے کی چیزیں پڑھائی جاتی ہے۔ عقیدہ اتنی باریک چیز ہے اور اتنی پوشیدہ چیز ہے کہ اگر عقیدے میں اگر خرابی پیدا ہو گئی تو میرے دوستو زندگی بھر آدمی نماز پڑھتا رہے، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ قبر کے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا نہ دیا جائے۔ عقیدے کی چیزیں یہاں مکتب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور پر، آپ کے قلب مبارک پر اترا۔ جس لب و لہجے میں اترا تھا اسی لب و لہجے میں آج مکاتب میں اور ہمارے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم من قرن الی قدر، من فمن الی فمن، من صدر الی صدر ہم تک پہنچا ہے۔ ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، ایک منہ سے دوسرے منہ تک، ایک سینے سے دوسرے سینے تک یہ ہم تک پہنچا۔ 1400 سال پہلے جن مخارج کے ساتھ، جن قواعد کے ساتھ، جن حروف کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن شریف اسی نہج کے ساتھ، اسی لب و لہجے میں ہمارے مدارس میں اور ہمارے مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات کیا ہے میرے دوستو؟ تیسری چیز اردو لکھنا اور پڑھنا۔ عربی کے بعد اردو زبان ہماری مذہبی زبان ہے، لکھایا بھی جاتا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے۔ جیسے بچہ ک کھ گھ اے بی سی ڈی لکھتا ہے، پڑھتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے مکاتب میں الف با تا ہا پڑھایا جائے اور لکھایا بھی جائے، ہماری تحریر بھی صحیح ہو ہمارے بچوں کی، اور اردو کے اندر موٹے موٹے مسائل ان بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ یہ مکتب میں پڑھنے والے بچے 100% اداروں میں نہیں جاتے، یہ عربی کتابیں نہیں پڑھتے۔ تقریباً 90% بچے اور جگہ چلے جاتے ہیں، عصری اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، کاروبار میں چلے جاتے ہیں۔ 10% بچے ہمارے اداروں میں جاتے ہیں۔ ان 90% بچوں کی دینی تعلیم کا کیا؟ اس لیے مکاتب کے اندر ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز روزے کے مسائل، چھوٹے موٹے مسائل اردو زبان کے اندر پڑھائے جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ میرے دوستو، یہ اردو زبان کے اندر اردو زبان کا لکھنا، پڑھنا اور مسائل کا سمجھانا، یہ 3 باتیں ہوتی ہیں۔ چوتھی بات کیا ہوتی ہے؟ مکاتب کے اندر سیرت پاک پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صاحب کا نام کیا، ان کے والد محترم کا نام کیا، ان کی نانی، ان کی ماں کا نام کیا، آپ کی دادی کا نام کیا، آپ کے دادے کا نام کیا، آپ کے نانے کا نام کیا، آپ کی نانی کا نام کیا، یہ سیرت پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں مدفون ہے، آپ کا روضہ اطہر کہاں ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف کرایا جاتا ہے۔ سیر صحابہ کرام کی سیرت سے ان کو واقف کرایا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کون تھے؟ حضرت ابو بکر کا اہم کارنامہ کیا، عمر فاروق کا اہم کارنامہ کیا، عثمان غنی کا کارنامہ کیا، علی مرتضیٰ کا کارنامہ کیا، یہ ساری چیزوں سے میرے دوستو ہمارے بچوں کو واقف کرایا جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں، دعائیں سکھائی جاتی ہے۔ ایک ایک بچے کو 80 دعائیں مکتب کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ راجستھان میں ہم لوگ گئے،
وہاں بھی مکتب کا جلسہ تھا. ہمارے مولانا موسیٰ صاحب کاکوسی والے یہ 450 مکاتب راجستھان میں چلاتے ہیں. جلسوں میں کبھی حاضری ہوتی ہے تو ایک ایک بچے کو 70-80 دعاؤں کا یاد کرنا تو کمپلسری تھا. بعض بچوں کو 100 دعائیں یاد, ایک طالب علم کو 158 دعائیں یاد تھی. ہم تعجب میں پڑ گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسی دعائیں یاد کرتے ہیں. اور ان دعاؤں کی تمرین اور ان کی مشق ہماری مائیں اپنے گھروں میں کرا. یہ میرے دوستو اسلام کی چیز ہے. اللہ کے نبی کی دعائیں اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی کی دعائیں مسنون دعائیں اللہ کی نبی کا معجزہ ہے. یہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور بچوں کو اخلاق سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے اخلاق سکھائے جاتے ہیں. بچپنے میں جو اخلاق سیکھ گئے یا بد اخلاقی آ گئی تو میرے دوستو یہ زمانے تک بوڑھے ہونے تک یہ اخلاق رہتے ہیں. ہم لوگ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں گئے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت بچہ کب سے سیکھنا شروع ہوتا ہے؟ حضرت مولانا رابع صاحب اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا پہلے دن سے بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پیدا ہونے کے بعد پہلے دن سے بچہ اپنی ماں کو پڑھتا ہے, اپنے باپ کو پڑھتا ہے, اپنے بھائی کو پڑھتا ہے, اپنی بہنوں کو پڑھتا ہے. دماغ میں نقش ہو جاتا ہے اور جب چلنا پھرنا اور بولنا شروع ہوتا ہے یہ بچہ وہ بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی ہے. اس لیے ہماری ماؤں کو اپنی زبان درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنی زبان مہذب کرنے کی ضرورت ہے, اپنی زبانوں کو ادب والی بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بھی اچھا بننا چاہیے. یہ بچے آئیں گے مدرسے میں 5 سال کے بعد لیکن بچہ پڑھنا اپنے گھر میں شروع کر دیتا ہے. پہلا مکتب اور مدرسہ ماں کی گود ہے اور گھر کی 4 دیواری ہے. اس کے بعد میں پھر مکتب میں 5 سال بچہ رہتا ہے. اس میں بچہ جو ہے اس کا ایک اٹھان طے ہو جاتی ہے, اس کا ایک یعنی اس کا ماڈل بن جاتا ہے. پھر آگے پروان چڑھتا ہے, پھر آگے پروان چڑھتا ہے. اگر ابتدائی خشت اگر ٹیڑھی رکھ دی, گھروں میں اگر گالی گلوچ ہے, گھروں میں اگر گندگی ہے, گھروں میں بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر ہے, تو میرے دوستو ہم یہ چاہے کہ ہمارا بیٹا عبدالقادر جیلانی بنے تو یہ ہماری تمنائیں اور یہ ہمارے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. میرے دوستو جب کوئی بچہ بڑا بنتا ہے تو ماں کی پہلی تربیت ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے مبلغ اعظم گزرے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کی شخصیت سے سب واقف ہے. وہ فرماتے تھے اس صدی میں اتنی بڑی مدنی کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے والا محمد عمر پالنپوری سے کے علاوہ دوسرا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا. لاکھوں کے مجمع میں مولانا کا بیان ہوتا تھا اور 83 ملکوں میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا. 83 ملکوں میں جا کر کے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچایا اور دعوت و تبلیغ کے کام کو کیا. میرے دوستو یہ محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کسی زمانے میں مکتب کے طالب علم تھے اور جب چھوٹے تھے ان کی ماں تربیت کرتی تھی. ان کی ماں یوں کہتی تھی کہ بیٹا تو اردو پڑھنا جانتا ہے, میں اردو نہیں جانتی, تو اردو کی کتاب لے کر بیٹھ, فضائل اعمال میں سنوں گی اور تو پڑھے گا. آج تیری بات کو سننے والی تیری ایک ماں ہے, آئندہ کل اور آئندہ زمانے میں تیری بات کو سننے والا لاکھوں کا مجمع ہوگا. ایک درویش ماں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا قلندر آچے گوید دیدہ گوید. اللہ والا جو کہتا ہے یہ اللہ کی بندی جو کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کر کے دکھاتے ہیں. چنانچہ یہ واقعہ آیا اور یہ موقع آیا کہ لاکھوں کے مجمع میں
مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ڈنکے کی چوٹ اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے مکاتب قرآنیہ کو اور مدارس عربیہ کو معمولی نہ سمجھیں، ان کے اخلاق کو سنواریں۔ مسلمان بچہ جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان بچہ گالی گلوچ نہیں کرتا، مسلمان بچہ گندا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور دینی تربیت کریں، ذہن دینی بناوے میرے دوستو۔ بچپن سے ہمارے بچوں کا ذہن ہم دینی بناوے، کھانے کے ٹائم پر دسترخوان بچھاوے، زور سے دعائیں پڑھے، اپنے بچوں سے پڑھوائے۔ اگر کوئی بد اخلاقی ہو تو بچوں کی میٹھی میٹھی تنبیہ کرے۔ مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، بچپن میں نے کسی لڑکے کو مار دیا، میری ماں نے مجھے تنبیہ کی، اور ایسی تنبیہ کی، اس کے بعد کبھی بھی میرے ہاتھ اور پاؤں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مدارس عربیہ اور مکاتب قرآنیہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے بڑوں کو دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ ہمارے مولانا موسیٰ ہمارے ساتھی یوں فرماتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ تختی جب پوری کرے، اس کے باپ اور اس کے بڑے بھائی کے 3 دن لگ جائے، اس کے 3 دن لگ جانے چاہیے۔ ہمارا چھوٹا بچہ نورانی قاعدہ جب پورا کرے تو اس کے گھر کے اندر اس کے باپ کے اور اس کے بڑے بھائی کے، اس کے چچا کے 40 دن لگ جانے چاہیے۔ اور جب بچے کا قرآن ختم ہو رہا ہو تو ہمارے گھروں کے مردوں کے 4 مہینے لگ جانے چاہیے۔ بڑوں کے اندر بھی دین آ رہا ہو، چھوٹوں میں بھی دین آ رہا ہو، عورتوں میں بھی دین آ رہا ہو، تو میرے دوستو بات بنے گی۔ ورنہ ایک طرف سے دین آئے گا، دوسری طرف سے بے دینی آئے گی، اور دین پھر بے دینی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ آج یہی حالات ہے میرے دوستو، مردوں میں اگر دین ہے، عورتوں میں دین نہیں ہے، عورتوں میں دین ہے، مردوں میں نہیں ہے، بچوں میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمہ جہت دین کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارے دین کے کام ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، مدارس یا مکاتب کا کام ہو، یا خانقاہوں کا کام ہو، یہ سارے کام اللہ کے نبی فرماتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر 4 جگہ پر ان 3 کاموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کو بھی بیان فرمایا ہے، تعلیم اور تعلم کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اخلاق کو درست کرنے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 کام جب ملیں گے، جب جا کر کے دین پورا زندہ ہوگا۔ کسی گھرانے کو اگر دینداری کے اعتبار سے اٹھانا ہے، کسی علاقے کو اٹھانا ہے، کسی ملک کو اٹھانا ہے، کسی محلے کو اٹھانا ہے، تو وہاں دعوت و تبلیغ کا کام بھی ضروری ہے، وہاں مکتب اور مدرسہ بھی ضروری ہے، اور وہاں خانقاہیں بھی ضروری ہے، اخلاق کو سنوارنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ موت کے وقت بھی نہیں نکلتی۔ اندر کی جو بیماریاں ہوتی ہے وہ موت کے وقت تک ہی نہیں نکلتی۔ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہم نے یہ واقعہ لکھا ہے، رہبر انسانیت میں، سیرت پر کتاب ہے، اس میں فرمایا ہے کہ ابو جہل جو اللہ کے نبی کا نمبر اول کا دشمن تھا، ابو جہل اللہ کے نبی کا نمبر اول کا دشمن تھا، 2 بچوں نے اس کا کام تمام کر دیا، 2 بچوں نے جا کر کے اس کا کام تمام کر دیا، لیکن کچھ رمق باقی تھی۔ ایک بڑے آدمی نے جا کر کے اس کے سر پر پاؤں رکھا کہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، موت کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، جاں بحق ہو رہی ہے، لیکن اندر کی انا اور اندر کی انانیت اور اندر کا غرور اور اندر کا تکبر یہ تھا کہ یہ کہہ رہا ہے سامنے والے کو، تو جانتا ہے کس کے سر پر تو پاؤں رکھ رہا ہے؟ قریش کے سردار کے سر کے اوپر تو پاؤں رکھ رہا ہے۔ موت کے وقت بھی اس کے اندر سرداری کا غرور نہیں گیا، موت کے وقت بھی اس کے اندر سے سرداری کا غرور نہیں گیا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ اندر کی بیماریاں، چاہے حب جاہ ہو، چاہے حب مال ہو، کینہ ہو یا حسد ہو یا کپٹ ہو، میرے دوستو یہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے 3 چیزیں آدمی کو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتی، 3 چیزیں آدمی کو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ ایک حرص اور طمع،
حرص اور طمع میں آدمی دنیا کا نقصان بھی اٹھاتا ہے اور دین کا نقصان بھی اٹھاتا ہے، اور آئے دن اس کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ دوسروں کے مال کی لالچ میں، دوسروں کے مال سے نفع اٹھانے کی لالچ میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کے قرضے میں آدمی دب جاتا ہے۔ دوسروں کے مال سے نفع اٹھانے کی فکر کے اندر اور لالچ اور حرص کے اندر یہ آدمی روڈ پر آ جاتا ہے۔ یہ طمع اور حرص بہت بری چیز ہے، اس میں آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی خواہشات، ناجائز خواہشات، یہ آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ناجائز خواہشات میرے دوستو آدمی کو تباہ کر دیتی ہے، چاہے عورت کی لائن کی خواہش ہو، مال کی لائن کی خواہش ہو، بنگلے کی لائن کی خواہش ہو، ناجائز خواہشات سے آدمی کو روکنا پڑے گا، نہیں آدمی تباہ ہو جائے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہ فرماتے ہیں خواہشات تو قربان کرنے کے لیے ہے، جتنی خواہشات کو آدمی قربان کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جتنی خواہشات کو آدمی پوری کرتا ہے شیطان سے قریب ہوتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعجاب المرء نفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا، چاہے دین کا کام تھوڑا کر دیا، تھوڑا مدرسہ بنا دیا، تھوڑے تبلیغ میں چلے لگا دیے، یا چاہے بڑا کام کر دیا، رفائی کام کر دیا، اور پھر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے، اپنا دماغ اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے اس کی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آدمی تباہ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اندر کی بیماریاں اللہ والوں کی خدمت میں جانے کے بعد دور ہوگی میرے دوستو۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، اور ایک بہترین ادارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور نام بھی ماشاءاللہ اصلاح المسلمین رکھا۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً مسلمانوں کی اصلاح کا اس کو ذریعہ بنائے، معاشرت کی اصلاح، معاملات کی اصلاح، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ علمائی کام کریں گے میرے دوستو، علمائی کام کریں گے، اور مدرسوں ہی سے یہ کام ہوگا اگر اخلاص کے ساتھ کام ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ کام ہوتا ہے، امانت داری کے ساتھ کام ہوتا ہے، جذبے کے ساتھ کام ہوتا ہے، صحیح طریقے سے کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں کامیابی ڈالتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور مدیر جامعہ کو اور ہمارے حضرت مفتی صاحب جو سرپرست ہے ان تمام کو پڑھنے پڑھانے والوں کو ترقیات سے نوازے۔ اتنی مختصر وقت میں اتنی بڑی تعمیر کا کر دینا ایک قسم کی کرامت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اتنے سارے طلباء کا جمع ہو جانا، عربی کلاس بھی ہے، درجہ حفظ بھی ہے، دینیات اور ناظرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پڑھنے پڑھانے والوں کو اور ادارے کو بھی انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔